بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے نظام عبادت میں نماز ایک بنیادی رکن ہے جو شاہ و گدا، مرد و عورت، بوڑھے اور جوان پر یکساں فرض ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو کسی حال میں بھی کسی شخص سے ساقط نہیں ہوتی۔ در حقیقت تخلیق انسان کا مقصد ہی عبادت ہے اور نماز سب سے اعلیٰ عبادت ہے، کیونکہ انسان خدا کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق، رب اور معبود ہے۔ لہٰذا خدا کو اپنا معبود ماننے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، بلکہ بندے کو چاہیے کہ اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارے، اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکا جائے اور نہ کسی اور کی پرستش کی جائے۔ اس لیے نماز حقیقت میں خدا کی عبادت اور پرستش کا کامل ترین طریقہ ہے۔ نماز میں بندہ بار بار اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اس کے آگے اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کرتا ہے، اس کے بتلائے ہوئے راستے یعنی صراط مستقیم پر چلنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے، اور نماز کے ذریعے ہی انسان خدا اور بندوں کے حقوق پہچانتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جن میں ایک نماز بھی ہے، جو کہ توحید و رسالت کی گواہی کے بعد دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے، جو کافر و مسلمان کے درمیان فرق کرتا ہے۔ دوستو، جہاں نماز کے لیے حاضر ہونا ہر عاقل و بالغ کے لیے فرض ہے، اسی طرح نماز کی ادائیگی کا طریقہ اور اس سے متعلق احکامات جاننا بھی ہر عاقل و بالغ کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوران نماز زیر ناف ہاتھ باندھنا کہاں لکھا ہے، اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دوران نماز ہاتھ سینے پر باندھتے تھے یا زیر ناف یا کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم ابن ماجہ شریف کی 3 احادیث آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت حلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں امامت کراتے تھے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ ایک تیسری حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب سے گزرے جبکہ میں اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے نماز ادا کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا دایاں ہاتھ پکڑا اور اسے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ یعنی دوران نماز یہ ضروری ہے کہ نمازی قیام کی حالت میں ہاتھ باندھے کھڑا ہو اور اس کا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو۔ جہاں تک زیر ناف ہاتھ باندھ کر نماز ادا کرنے کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں انتہائی اہم اور مستند ترین روایت حضرت علقمہ بن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں دیکھا کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے باندھ رکھا تھا۔ اسی سلسلے میں امام احمد علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے، جو کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان علی شان ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کا طریقہ نماز واضح ہوتا ہے، بلکہ آپ نے اسی طریقے کو نماز کے لیے رائج کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں،
سنت طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ دوستو، ان احادیث اور دیگر بہت سی مشہور روایات کے مطابق نماز میں سنت عمل یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو یعنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے ناف کے نیچے باندھا جائے۔ یہی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بہت سے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔